میں تو بیمار مصطفیٰ ہوں رفیق، اس مرض کی میرے گواہی نہیں۔ نعت شریف کہنا تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ شریعت کا احترام ایک طرف، شاعری کا اہتمام ایک طرف، فن کا تقاضا ایک طرف، قرآن کی تعلیمات ایک طرف، ان ساری حقیقتوں کے امتزاج کو ایک ساتھ لے کر چلنے پر ایک اچھی نعت پاک کی تخلیق ہوتی ہے، اور یہ بڑا مشکل فن ہے۔ میں نعت گو شعرا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ پروردگار جس کی نعت پڑھ رہا ہو، کہہ رہا ہو، جس کی تعریفیں کر رہا ہو، ہمارے بس کا کہاں کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں کہ شاید انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی صداقت ہماری آخرت کے لیے توشہ بن جائے، اس لیے ہم نعت پاک پیش کرتے ہیں۔ دوستو، مشاعرہ آپ مطمئن رہیے آہستہ آہستہ بہت خوبصورتی کی طرف بڑھے گا، اس لیے کہ عام مشاعروں میں تو ہو سکتا ہے کہ شاعر بہت بڑا فنکار اپنے کو سمجھتا ہو، مگر نعت کے مشاعرے میں بڑا سے بڑا شاعر اپنے کو غلام احمد مختار سمجھا کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں جو بھی ہیں وہ غلامان ہیں، وہ چاہے شاعر کی حیثیت سے ہوں یا سامع کی حیثیت سے، اس لیے کہ اور جگہوں پر جا کر کے تو ہم حکمراں ہو کے برتر ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر کے تو ہم غلام ہو کر ہی برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ غلامی ہی میں ہمارا شرف ہے، اسی میں ہماری برتری ہے۔ آئیے اب میں چاہتا ہوں کہ جناب امید الہی سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی عقیدتوں کو اپنے شعری پیکر میں ڈھال دیں۔ جناب امید الہی، آئیے جناب۔ سب سے پہلے 4 نقطے حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ بادب احترام لکھ دینا۔ کیا کہنے؟ بادب احترام لکھ دینا، ان کو میرا سلام لکھ دینا۔ واہ! بادب احترام لکھ دینا، ان کو میرا سلام لکھ دینا، اور ذکر جب بھی چھڑے غلاموں کا، میں ہوں ان کا غلام لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادب احترام لکھ دینا، ان کو میرا سلام لکھ دینا، اور ذکر جب بھی چھڑے غلاموں کا، میں ہوں ان کا غلام لکھ دینا، میں ہوں ان کا غلام لکھ دینا۔ اور حضرات ایک مطلع ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نگاہ شوق بہت احترام کرتی ہے، 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 جگر میں یادیں حبیبی قیام کرتی ہے، جگر میں یادیں حبیبی قیام کرتی ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، توجہ چاہوں گا۔ ارشاد ہے فخر ان کی ہمیں رہبری پہ امید، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہے فخر ہے فخر ان کی ہمیں رہبری پہ امید، ہے فخر ان کی ہمیں رہبری پہ امید، جنہیں ادب سے یہ دنیا سلام کرتی ہے، جنہیں ادب سے یہ
دنیا سلام کرتی ہے. اور نعت پاک کا مطلب حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. بگڑی تقدیر یوں بدلتے ہیں، بگڑی بگڑی تقدیر یوں بدلتے ہیں، بگڑی تقدیر یوں بدلتے ہیں. چل میرے دل مدینہ چلتے ہیں، اے سبحان اللہ. چل میرے دل مدینہ چلتے ہیں. بگڑی تقدیر یوں بدلتے ہیں، بگڑی تقدیر یوں بدلتے ہیں، بگڑی تقدیر یوں بدلتے ہیں. چل میرے دل مدینہ چلتے ہیں، کیا کہنے. چل میرے دل مدینہ چلتے ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، توجہ چاہوں گا. عنایت. ہم سے اچھا نصیب ان کا ہے، واہ واہ واہ. ہم سے اچھا نصیب ان کا ہے، ہم سے اچھا نصیب ان کا ہے. جو پرندے حرم میں پلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے. واہ 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 واہ. میں حاضر کر رہا ہوں سر، بہت بہت کیا کہنے. ہم سے اچھا نصیب ان کا ہے، ہم سے اچھا نصیب ان کا ہے. بہت اچھے امید صاحب. کیا کہنے. ہم سے اچھا نصیب ان کا ہے، جو پرندے حرم میں پلتے ہیں. واہ واہ. جو پرندے حرم میں پلتے ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمایا جا، توجہ چاہوں گا. ایسا میں خانہ رسالت ہے، سبحان اللہ. ایسا میں خانہ رسالت ہے، ایسا میں خانہ رسالت ہے. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. ایسا میں خانہ رسالت ہے، ایسا میں خانہ رسالت ہے، ایسا میں خانہ رسالت ہے. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. بھائی سبحان اللہ. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے حضرات. تیرگی روشنی میں ڈھلتی ہے، سبحان اللہ. تیرگی روشنی میں ڈھلتی ہے، تیرگی روشنی میں ڈھلتی ہے.
آپ جس راہ سے نکلتے ہیں، واہ 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 واہ، تیرگی روشنی میں ڈھلتی ہے، سبحان اللہ، تیرگی روشنی میں ڈھلتی ہے، تیرگی روشنی میں ڈھلتی ہے، آپ جس راہ سے نکلتے ہیں، آپ جس راہ سے نکلتے ہیں۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں حضرات، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، ہاں ہاں، واہ 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 واہ، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، دل میں ارماں یہی مچلتے ہیں۔ بہت اچھے امید صاحب، کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ، میں حاضر کر رہا ہوں، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، دل میں ارماں یہی مچلتے ہیں، بہت اچھے، دل میں ارماں یہی مچلتے ہیں۔ اور حضرات مقطع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بارش نور دیکھنے کو امید، بارش نور دیکھنے کو امید، بارش نور دیکھنے کو امید، در پہ خیر الورا کے چلتے ہیں، بھائی واہ 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 واہ، میں حاضر کر رہا ہوں، واہ، بارش نور دیکھنے کو امید، بارش نور دیکھنے کو امید، بارش نور دیکھنے کو امید، در پہ خیر الورا کے چلتے ہیں، در پہ خیر الورا کے چلتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ جناب امید الہی اپنی نعت پاک سے نواز رہے تھے، ان کا در ہو یہ سانس رک جائے، دل میں ارماں یہی مچلتے ہیں۔ دوستو، یہ عشق، یہ دیوانگی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی شخص میں ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کے در پر آخری سانس لینے کا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہو۔ شاید انہی جذبات کا احترام کرتے ہوئے کسی زمانے میں جو صدیوں سے اس امت کے دل میں جو جذبات ہیں، علامہ اقبال نے شاید کہا تھا انہی جذبات کے احترام میں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ دیوانگی جو سرکار کے دیوانوں میں ساری دنیا میں پائی جاتی ہے، 1400 سال سے آج تک اس دیوانگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ دنیا اسی دیوانگی کو سمجھنے سے قاصر ہے اور قیامت تک قاصر رہے گی۔
इसलिए कि लोग मुफादात को नजर में रखकर दूसरों पर हुक्मरानी करने का जज्बा नजर में रख करके फैसले किया करते हैं। यहाँ सारे फैसले आखिरत को नजर में रख के, जन्नत और दोज़ख को नजर में रख के किए जाते हैं। इसलिए दुनिया के सोचने का अंदाज और हमारे के सोचने के अंदाज में बड़ा फर्क है और ये फासला शायद कयामत तक न मिट सके, जो हमारी और दुनिया वालों की सोच का फासला है। मैं उम्मीद इलाही साहब को मुबारकबाद देते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आइए इस दीवानगी को अलग अलग अंदाज से शोरा अपने कलाम में पेश कर रहे हैं। फिर एक दीवाना आशिक रसूल आपके सामने आ रहा है। इसी दयार का जिया टोंकी सारे हिंदुस्तान में जिसने इस दयार का नाम रोशन किया है, नाते पाक पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे गुंबद खजरा उसकी आंखों के सामने मौजूद हो और वो गुंबद खजरा को अपनी आंखों से देखकर अपनी आंखों के नूर में इजाफा कर रहा हो। माइक पर जनाब जिया टोंकी। पहले एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक नात के चंद अशार। इरशाद। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। वाह 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 वाह। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोज़े पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी हाजिर करता हूँ। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। क्या कहना। बुला लो रोज़े पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। सुभान अल्लाह यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। और हजरात स्टेज पर और सामीन में उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की रोशनी में सुई में धागे पिरो लिया करती थी। देखिए इस मजमून को अपने शहर में लाने की कोशिश। बिस्मिल्लाह। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। वो जिसके चेहरे की रोशनी में जनाबा बीबी आयशा ने, वो जिसके चेहरे की रोशनी में जनाबा बीबी आयशा ने पिरो लिए धागे सुइयों में, वो नूरी नूरी मेरा नबी है। यहाँ का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। वो जिसके चेहरे की रोशनी में जनाबा बीबी आयशा ने पिरो लिए धागे सुइयों में, वो नूरी नूरी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हज़रात एक नात के चंद अशार पेश करने की ओर जसारत कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बतों की नजर। इरशाद। मतलब अर्ज करता हूँ कि
شاہ دنیا دی پیدائش کے وقت پر نظر رکھیے گا، اسی حوالے سے مطلع کر رہا ہوں. شاہ دنیا دی جلوگر ہو گیا، شاہ دنیا دی جلوگر ہو گیا، شاہ دنیا دی جلوگر ہو گیا. نور سے ذرہ ذرہ گوہر ہو گیا، نور دنیا دی سبحان اللہ جلوگر ہو گیا، شاہ دنیا دی جلوگر ہو گیا. نور سے ذرہ ذرہ گوہر ہو گیا، شاہ دنیا. اور حضرات شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں. عنایت. جس نے دیکھا ہے حسن حبیب خدا، جس نے دیکھا ہے حسن حبیب خدا، جس نے دیکھا ہے حسن حبیب خدا، وہ خدا کی قسم، وہ خدا کی قسم معتبر ہو گیا، شاہ دنیا. شکریہ. شاہ دنیا دی جلوگر ہو گیا، شاہ دنیا دی. اور حضرات یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں. حاجی رفعت صاحب گزارش کر رہا ہوں. شاہ دنیا دی جلوگر ہو گیا، ہجر میں آپ کے دامن معصیت، ہجر میں آپ کے دامن معصیت، ہجر میں آپ کے دامن معصیت. روتے روتے میرا، روتے روتے میرا تربتر ہو گیا، شاہ دنیا سبحان اللہ سبحان اللہ جلوگر ہو گیا، شاہ دنیا جلوگر ہو گیا. شاہ دنیا جو پھرا آپ کے در سے کونین میں، جو پھرا آپ کے در سے کونین میں، جو پھرا آپ کے در سے کونین میں، وہ صدا کے لیے، وہ صدا کے لیے در بدر ہو گیا. الہ آباد کی سرزمین بڑی مقدس سرزمین ہے، مذاہب کے دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے بڑی محترم سرزمین ہے. اس دھرتی سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر اسلم الہ آبادی. الہ آباد کی سرزمین ایسی ہے جس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ برہمن جب سفر سوئے الہ آباد کرتا ہے بتوں کو بھول جاتا ہے، خدا کو یاد کرتا ہے. اس مقدس سرزمین سے تشریف لائے ہیں جناب ڈاکٹر اسلم الہ آبادی. نعتیہ شاعری میں جذبات و عقیدت کا پورا احترام اور زبان و بیان کا پورا اہتمام. مائک پر ڈاکٹر اسلم الہ آبادی. حضرات میں چاہتا ہوں کہ یہ اہل علم کا مجمع ہے اور ایک نعتیہ نظم پیش کروں، اس کے بعد میں نعت پیش کروں گا. کہ اے خدا نور کو لفظوں میں وہم کرنا ہے، اے خدا نور کو لفظوں میں وہم کرنا ہے، تیرے محبوب کی سیرت کو رقم کرنا ہے. سبحان اللہ. نور میں ڈوبی ہوئی شام و سحر روشن کر، ذہن بیدار ہے تخیل کے پر روشن کر. میں اٹھاتا ہوں قلم فکر و نظر روشن کر، لفظ کاغذ پہ میرے مثل گوہر روشن کر. میرے احساس کی دہلیز منور کر دے، میرے جذبات کے دریا کو سمندر کر دے. فکر کی شاخ پہ کچھ اور ثمر دے یا رب، پر ایک جبریل کے آگے کی خبر دے یا رب. اور بھی دل کو میرے آئینہ کر دے یا رب، مجھ کو تلوار پہ چلنے کا ہنر دے یا رب. تیرے محبوب کی توصیف ہے آسان نہیں، لفظ و معنی کی ابھی کچھ مجھے پہچان نہیں.
جس کے چہرے سے ہوئی صبح بہارا کی نمود، جس کی زلفوں سے ہوا آئینہ شب کا وجود، سامنے جس کے ملائک ہوئے جب سربا سجود، عبد بھی ایسا کہ قربان ہو جس پہ معبود، جب توجہ تیری جب تیری عطا ہوتی ہے، نعت گوئی کی تبھی رسم ادا ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ اجالا کے ستاروں کی نظر جھک جائے، ایسی خوشبو کے بہاروں کو پسینہ آئے، اپنے تو اپنے ہیں غیروں پہ کرم فرمائے، ہے کوئی جس کے لیے عرش سجایا جائے، جس کی تعریف میں قرآن اتارا تو نے، اپنا محبوب جسے کہہ کے پکارا تو نے، اور ریزداروں کو چمنزار کیا ہے جس نے، آئینہ نقش بد دیوار کیا ہے جس نے، سنگریزوں کو بھی بیدار کیا ہے جس نے، عدل و انصاف ترے دار کیا ہے جس نے، اس سے بڑھ کر کوئی منصف ہے نہ ہے کوئی عدیل، اس سے بڑھ کر کوئی رہبر ہے نہ ہے کوئی وکیل، وہ محمد کے زمانے میں نہیں جس کی مثال، وہ محمد کے زمانے کو کیا جس نے نحال، وہ محمد کے آیا سب پہ ہوا جس کا حال، وہ محمد کے ملک جس کا کرے استقبال، جس نے انسان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، جتنے ٹوٹے ہوئے آئینے ملے جوڑ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر اسلم صاحب، واہ واہ واہ۔ وہ محمد کے زمانے میں نہیں جس کی مثال، وہ محمد کے زمانے کو کیا جس نے نحال، وہ محمد کے آیا سب پہ ہوا جس کا حال، وہ محمد کے ملک جس کا کرے استقبال، جس نے انسان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، جتنے ٹوٹے ہوئے آئینے ملے جوڑ دیا، اور جس نے بے نور چراغوں کو ضیا بخشی ہے، جس نے انسانوں کو جینے کی ادا بخشی ہے، سبحان اللہ، اور بے لباسی کو یہاں جس نے قبا بخشی ہے، جس کے جملوں نے مریضوں کو شفا بخشی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے دنیا کو دیا درس مسیحائی کا، ذکر آسان نہیں اس پہ کرے رانائی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند شعر نعت کے سماعت فرما لیں۔ کیا کہنے ہیں اسلم صاحب، واہ 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 واہ۔ کہ سورج کا نور چاند کی رانائی ختم ہے، آقا پہ میرے انجمن آرائی ختم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورج کا نور چاند کی رانائی ختم ہے، آقا پہ میرے انجمن آرائی ختم ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ وہ شہر علم ہے، ان پر شعور عظمت و دانائی ختم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دیکھنا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر، اب انتظار چشم تمنائی ختم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جبریل ایک ایک سے کہتے ہیں جا بجا، آقا پہ آسمان کی انگڑائی ختم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیرت کا ان کی کوئی احاطہ کرے گا کیا، پھولوں کا اختتام ہے، رانائی ختم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور توصیف لکھنے بیٹھے ہو اس ذات پاک کی، توصیف لکھنے بیٹھے ہو اس ذات پاک کی، وہ ذات جس پہ بابے پذیرائی ختم ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی چند شعر میں ترنم میں پیش کر رہا ہوں۔ ضرور ضرور ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ مطلب سماعت فرمائیے، ایک کیفیت ہے کہ پہلی بار جب روضہ اطہر پر نگاہ پڑتی ہے، یا مدینے جو لوگ جہاں سے ان کو سعادت نصیب ہوئی ہوگی، وہ ایک کیفیت ہے، میں نے بیان کرنے کی کوشش کی عام فہم زبان میں۔ مطلب سماعت فرمائیے۔ شہر مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے، 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 ارے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے، واہ واہ یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے، شہر مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے، اور یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے۔ شیخ سماعت فرمائے، شیخ سماعت فرمائے۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، سبحان اللہ، ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، ارے چاند ستارے آئے تو رستہ بھول، سبحان اللہ سبحان ستارے اللہ۔ آئے تو رستہ بھول، کیا کہنے بھائی ڈاکٹر اسلم صاحب، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی،
ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے، چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، ارے ہاتھ اٹھا کر عرض تمنا بھول گئے، ہاتھ اٹھا کر عرض تمنا بھول گئے۔ سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کر عرض تمنا بھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ بھی شعر بطور خاص بات فرمائے، ہاتھ اٹھا کر عرض تمنا بھول گئے۔ ارے سرور دی کے پیش نظر تلوار لیے، سرور دی کے پیش نظر تلوار لیے، آئے عمر تو اپنا وظیفہ بھول گئے، آئے عمر تو اپنا وظیفہ بھول گئے۔ عرش بری سے سرور دی کے پیش نظر تلوار لیے، سرور دی کے پیش نظر تلوار لیے، آئے عمر تو اپنا وظیفہ بھول گئے۔ شاید یہ کوشش نہیں ہے، کیا کہنے، نعت میں کچھ نیا تو نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ دیکھیے یہ قافیہ نظم کیا میں نے کہ عرش بری سے ہو کر لوٹے جب آقا، عرش بری سے ہو کر لوٹے جب آقا، عرش بری سے ہو کر لوٹے جب آقا، ہر دنیا والے اڑن کھٹولا بھول گئے، جن کی زبادانی کے چرچے تھے ہر کو، جن کی زبادانی کے چرچے تھے ہر سو، ارے وہاں پہنچ کر باتیں کرنا بھول، وہاں پہنچ کر باتیں کرنا، ان کے در پر اسلم سوچا نہ پڑھے، ان کے در پر اسلم سوچا نہ پڑھے، ارے گنبد خضرا دیکھ کے مصرا بھول گئے، گنبد خضرا دیکھ کے مصرا بھول گئے۔ ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، ارے چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی، چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر اسلم الہ آبادی، نعت پڑھ رہے تھے، ہماری آنکھوں کو بھیگنے کا شعور سکھا رہے تھے کہ کن حالات میں اور کس ماحول میں آنکھیں خود بخود بھیگ جایا کرتی ہیں۔ یہ تھے جذبات جناب ڈاکٹر اسلم الہ آبادی کے۔ ان کی نعتیہ شاعری کی یہ خوبی تھی کہ سرکار کی سیرت بھی بیان ہو رہی تھی، ہماری زندگی کے لیے بہت سے روشن اسباق بھی حاصل ہو رہے تھے جن کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ یہی سچی نعتیہ شاعری کی خوبی ہے کہ سیرت سرکار جو ہے نور کی طرح ایک ایک شعر و ایک ایک مصرے میں ڈھلتی جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب ڈاکٹر اسلم الہ آبادی نے ہماری نعتیہ محفل کو بہت حسین، خوبصورت، مقدس اور پاکیزہ بنا دیا، ہمارے ذہنوں کو نور اللہ نور کر دیا۔ جناب ڈاکٹر اسلم الہ آبادی کا شکریہ کہ اس مشاعرے کو باوقار بنایا۔ آئیے اس حسن میں، اس وقار میں مزید چار چاند لگانے کے لیے ایک سچے عاشق رسول سے گزارش کی جائے، جس کا
شکل صورت کے اعتبار سے بھی، اپنے کردار کے اعتبار سے بھی، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی وہ اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اسے قبول کرے۔ میں جناب خالد زاہد مظفر نگری سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبت اور عقیدت کے جذبات جو ان کی آخرت کے لیے ان کا سرمایہ ہیں اسے نعتیہ شاعری کے شعری پیکر میں ڈھال دیں۔ جناب خالد زاہد مظفر نگری۔ عشاق رسول کی خوبصورت محفل آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے پوری دنیا کے مسائل کا حل 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں۔ میری بات تاریخی بھی ہے، سچی بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ آپ حضرات بہت استغراقی کیفیت سے سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنی استغراقی کیفیت اور اتنی محبت اور اتنے والہانہ انداز سے سنا جائے اور ہر شعر پر اس طریقے سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا جائے کہ شیطان کا دل دہل جائے۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ ارے واہ 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 واہ۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ کوئی ابو لہب کوئی ابو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دے۔ واہ واہ۔ پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دے۔ واہ 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 واہ۔ پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ حاجی رفعت صاحب سے دن میں گفتگو ہوئی، ایک تازہ قطع بالکل میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، کیسے بھلا میں اپنی یہ پہچان چھوڑ دوں۔ یہ محفل رسول تو پہچان ہے میری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے بھلا میں اپنی یہ پہچان چھوڑ دوں۔ مرنا مجھے قبول، مرنا مجھے قبول ہے، مر جاؤں گا مگر ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں، ممکن نہیں کہ سنت حسان چھوڑ دوں۔ حضرات ایک آواز پڑوسی ملک سے آئی تھی کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ میں 4 مصروں میں بات پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کی ہی بات نہیں ہے، عالم اسلام کی بات ہے، عرض کرتا ہوں۔ سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، اس واسطے وہ مثل نگینا ہی رہے گا۔ سلطانوں کے سلطان ہے موجود وہاں پر، اس واسطے وہ مثل نگینا ہی رہے گا۔ یہ فخر زمانے
فخر زمانے میں فقط اس کو ملا ہے، اسلام کا قلعہ تو مدینہ ہی رہے گا، اسلام کا قلعہ تو مدینہ ہی رہے گا۔ حضرات، ان تمہیدی قطعات کے بعد ایک نعت طیبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کی دعاؤں کا طالب، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی شان میں جو بھی کچھ کہا جاتا ہے وہ مبارک و مقدس ہوتا ہے۔ میری اس نعت کی خوبی میرے لیے یہ ہے کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعت بعد میں عطا فرمائی۔ میرے لیے جو اس نعت کا تقدس ہے یہ واقعہ بتانے کا نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے عرض کی یہ بات کہ ایک شعر نعت میں ایسا آئے گا، اور خدا کا فضل ہے کہ وہ شعر میرا جھوٹا نہیں ہے، بالکل سچا ہے۔ پوری نعت دل کی گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات دل کی گہرائی سے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قبول فرما لے، ہمارے سننے اور پڑھنے کو قبول فرمائے۔ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، کیا کہنے، پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی۔ جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی۔ ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، کیا کہنے، ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی۔ ایک رات آپ خواب میں تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے ادنا غلام نعت کے نہایت نازک مقام سے یہ شعر پڑھ رہا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ عرض کرتا ہوں، ارشاد، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، کیا کہنے، بہت اچھے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں سبحان گئی، اللہ، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، اب تک بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی، کیا کہنے، واہ اب واہ واہ تک واہ، بھی آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس مقدس مقام کی سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مقطع پیش کرتا ہوں، عنایت، اللہ قبول کر لے۔ عرض کرتا ہوں،
زاہد حرم شریف سے منسوب جو ہوا، کیا کہنے، واہ واہ واہ. زاہد حرم شریف سے منسوب جو ہوا، سجدے کے اس نشان سے خوشبو نہیں گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدے کے اس نشان سے خوشبو نہیں گئی. مشاہرہ اپنے پورے شباب پر ہے. آپ کی عقیدتیں بالکل گھٹا بن کر کے چھائی ہوئی ہیں، پیار کی، محبت کی، رحمت کی گھٹا. آئیے، اسلام ایک ابر کرم تھا جو دنیا کے سارے خطوں پر یکساں طور پر برسا، پس جس زمین میں جذب کرنے کی جتنی صلاحیت تھی، اس ابر کرم کی برکتوں اور رحمتوں کو اس زمین نے جذب کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ صرف کسی ایک قوم کے لیے بلکہ ساری دنیا انسانیت کے لیے ہے. کوئی بھی شخص آپ کے نور سے فیض حاصل کر سکتا ہے، آپ کی تعلیمات سے اپنے ذہنوں کو روشن کر سکتا ہے، اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے. مجھے چند پرکاش جوہر بجنوری کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر. میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر. کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا. تو آئیے، ہمارے ڈائز پر جناب اشوک ساحل ہیں جو مذہب سے تو اسلام میں نہیں ہیں، لیکن ان کی فکر، ان کی نظر اس شخصیت پر ہے جہاں سے نور تقسیم ہوتا ہے، خوشبو بڑھتی ہے، انسانیت کا مستقبل بہتر اور روشن ہوتا ہے. وہاں سے روشنی لینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. جناب اشوک ساحل، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ ان کا واقعی مستقبل بہتر ہو جائے. مائک پر جناب اشوک ساحل، مظفر نگر کے مہمان شاعر. آئیے. معزز حاضرین، میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج مجھ جیسے گناہگار کو بھی بارگاہ رسالت مآب میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع میسر ہوا. سبحان اللہ. آئیے، اپنی زندگی کا ایک بہترین خوبصورت سچ دو مصروں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. ہاں بھائی عنایت. ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر. ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر. ملاحظہ فرمائیں کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر. واہ 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 واہ. کیا کہنے اشوک ساحل. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان. آئیے دوستو، یہیں سے ایک مسئلہ، ایک شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے، عرض کرتا ہوں کہ وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. وہ جو قوم ان کی ہدایت کو بھول جاتی ہے. اور دوستو بھی شعر کی حفاظت کیجیے گا کہ اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی. واہ 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 واہ. کیا کہنے اشوک ساحل صاحب. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہ اجالے دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاحظہ فرمائے، عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کرشمہ
ایسا جادو کیجئے مجھ پر، کوئی ایسا کرشمہ، کوئی ایسا کرشمہ، ایسا جادو کیجئے مجھ پر، میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائیں۔ واہ 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 واہ، کوئی ایسا کرشمہ، ایسا جادو کیجئے مجھ پر، میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائیں، میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، واہ واہ، میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، اگر کوثر کے 2 قطرے مجھے پینے کو مل جائیں۔ واہ 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 واہ، جی میں کہ کوئی ایسا کرشمہ، ایسا جادو کیجئے مجھ پر، سبحان اللہ، کوئی ایسا کرشمہ، ایسا جادو کیجئے مجھ پر، میں لوں نام محمد اور لبوں پر پھول کھل جائیں، میں ساری زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، اگر کوثر کے 2 قطرے مجھے پینے کو مل جائیں۔ سبحان میں اللہ، ساری سبحان زندگی فاقہ کشی میں کاٹ سکتا ہوں، اگر کوثر کے 2 قطرے مجھے پینے کو مل جائیں۔ ملاحظہ کریں، 4 مصرے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ جو تم نے بنائے ان اصولوں کو، کیا کہنے، رسول اللہ جو تم نے بنائے ان اصولوں کو، رسول اللہ جو تم نے بنائے ان اصولوں کو، ذرا تاخیر سے لیکن عمل میں لا رہا ہوں میں۔ واہ 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 واہ، رسول اللہ جو تم نے بنائے ان اصولوں کو، ذرا تاخیر سے لیکن عمل میں لا رہا ہوں میں، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا، واہ واہ، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا کہ ہندو ہو کے اسلامی ترانے گا رہا۔ واہ 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 واہ، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا، بہت اچھے اشوک ساحل اسی صاحب، خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا کہ ہندو ہو کے اسلامی ترانے گا رہا۔ رسول اللہ جو تم نے بنائے ان اصولوں کو، ذرا تاخیر سے لیکن عمل میں لا رہا ہوں میں، اسی خوبی سے خوش ہو کر مجھے تم بخشوا دینا واہ واہ، کہ ہندو ہو کے اسلامی ترانے گا رہا۔ آئیے چند اشعار اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ مدینے میں بلا کر قید کر لو تو مزہ آئے، واہ 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 واہ، کہ مدینے میں بلا کر قید کر لو تو مزہ آئے، مدینے میں بلا کر قید کر لو تو مزہ آئے، مجھے اپنی زبان سے تم سزا دو تو مزہ آئے، مدینے میں بلا کر قید کر لو تو مزہ آئے، مجھے اپنی زبان سے تم سزا دو تو مزہ آئے، اور کرشمہ کیجئے ایسا کہ میں ایمان لے آؤں۔ کہ کرشمہ کیجئے ایسا کہ میں ایمان لے آؤں، کرشمہ کیجئے ایسا کہ میں ایمان لے آؤں، مجھے توحید کی توفیق بخشو تو مزہ آئے، کرشمہ کیجئے ایسا کہ میں ایمان لے آؤں، کرشمہ کیجئے ایسا کہ میں ایمان لے آؤں، مجھے توحید کی توفیق بخشو تو مزہ آئے، مجھے توحید کی توفیق بخشو تو مزہ آئے، جہاں سے حاجیوں کی بھیڑ روز و شب گزرتی ہے، شعر سنیے گا، کہ جہاں سے حاجیوں کی بھیڑ روز و شب گزرتی ہے، مجھے اس راہ کا ذرہ بنا دو تو مزہ، واہ 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 واہ، جہاں سے حاجیوں کی بھیڑ روز و شب، کیا کہنے وے شوق ساحل زندہ باد، حاجیوں کی بھیڑ روز و شب گزرتی ہے، جہاں سے حاجیوں کی بھیڑ روز و شب گزرتی ہے،
مجھے اس راہ کا ذرہ بنا دو تو مزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مدینے میں بلا کر قید کر لو تو مزہ، سبحان اللہ، مجھے اپنی زبان سے تم سزا دو تو مزہ۔ بھائی بہت اچھے اشوک ساحل صاحب، واقعی جناب اشوک ساحل نے کمال کیا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدائے بخشندہ، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ جناب اشوک ساحل کو ایک خاص توفیق حاصل ہوئی کہ انہوں نے اس طرح کے شعر کہے، عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، وہ ساری دنیا کے لیے، سارے عالم انسانیت کے لیے ہیں، کسی کے دل میں آپ کے لیے عشق پیدا ہو سکتا ہے۔ بس ہم دعا کر رہے ہیں اشوک ساحل سے کہ اللہ انہیں توفیق دے اور ان کا مستقبل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں۔ جناب اشوک ساحل کے لیے ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور یہ شعر انہیں پیش کرتے ہیں کہ کسی صورت بھی ہو لیکن تیرا دیدار ہو جائے، کسی صورت بھی ہو لیکن تیرا دیدار ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے یہ نظر بیکار ہو جائے۔ ایک سچے ایمان والے کا یہی جذبہ ہوا کرتا ہے کہ کاش زندگی میں ایک بار گنبد خضرا پر نظر پڑ جائے، اس کے بعد یہ نظر رہے نہ رہے۔ بہت خوبصورت یہ مشاعرہ آگے بڑھ رہا ہے آپ کے تعاون سے، اور اب آئیے میں یہ چاہتا ہوں، راہ رو تھے مگر آپ کے فیض سے رہنما ہو گئے دیکھتے دیکھتے، راہ رو تھے مگر آپ کے فیض سے رہنما ہو گئے دیکھتے دیکھتے، آتش عشق سرکار میں جو جلے اولیاء ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ آئیے اس سرزمین کا ایک ذرہ جنہیں مل گیا، اس ذرے کو انہوں نے اپنی پیشانی پر لگا دیا تو پیشانی چمک اٹھی، وہاں کی مٹی کو آنکھوں میں سرما کی طرح لگا لیا تو نور میں اضافہ ہو گیا۔ یہ ہماری عقیدتیں ہیں اور اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ ہماری آخرت کے دن بہتر ہیں۔ میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اس تسلسل میں آواز دوں ایٹا سے تشریف لانے والے غزل کے بہت اچھے شاعر، لیکن نعت کے میدان میں جب وہ آتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں اور کھل جاتی ہیں اور کھل جاتی ہیں۔ یہ نام ہے جناب شکیل سحر ایٹوی کا۔ میں ان سے التماس کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں نچھاور کریں۔ جناب شکیل سحر ایٹوی۔ ضرور پہنچے گی میری صدا مدینے میں، ضرور پہنچے گی، ضرور پہنچے گی میری صدا مدینے میں، ہوائیں جاتی ہیں لے کر دعا مدینے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوائیں جاتی ہیں لے کر دعا مدینے میں، ہوائیں جاتی ہیں۔ اور حضرات یہ حسن مطلع سماعت کیجیے گا۔ عنایت ارشاد۔ خلوص و پیارو صداقت وفا مدینے میں، بہت اچھے، خلوص و پیارو صداقت وفا مدینے میں، یہ رحمتوں کا خزانہ ملا
مدینے میں، کیا کہنے، خلوص پیار صداقت وفا مدینے میں، یہ رحمتوں کا خزانہ ملا مدینے میں. بہت اچھے کا خزانہ ملا مدینے میں، یہ رہے. اور حضرات بطور خاص بات کیجیے گا. عنایت ہے میرے پاؤں میں غربت کی بیڑیاں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ. ہے میرے پاؤں میں غربت کی بیڑیاں، میں کیسے آ کے کروں التجا مدینے. واہ 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 واہ. بہت اچھے شکیل صاحب صاحب، واہ واہ. کروں التجا مدینے میں کیسے اور حضرات شعر سماعت کیجیے گا. عطا میری حیات کو مل جائے دامن مقصود، قسم خدا کی جو آئے قضا مدینے میں. واہ 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 واہ. قسم خدا کی. اور حضرات بطور خاصی آخری شعر نظر کرتا ہوں، سماعت کے لیے. عنایت کہاں پہ ہوتی ہے ہر لمحہ بارش انوار، کہاں پہ ہوتی ہے ہر لمحہ بارش انوار، کسی نے کان میں آ کر کہا مدینے میں. بہت اچھے شکیل صاحب صاحب، واہ 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 واہ. کسی نے کان میں وہاں کے ذروں کو آنکھوں سے چوم لوں گا سحر، وہاں کے ذروں کو آنکھوں سے چوم لوں گا سحر، کبھی نصیب جو لے کر گیا مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ کا ذکر ہو رہا تھا، مدینے والے کا تذکرہ ہو رہا تھا. دنیا کو بڑی حیرت ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنا مرکز مدینہ کو کیوں مانتے. انہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مدینہ وہ سرزمین ہے جہاں سے یتیموں کو ان کی عزت حاصل ہوئی، بیواؤں کو ان کا وقار ملا ہے، بے پڑھے لکھوں کو علم تقسیم ہوا، دنیا کو ترقی پسندی کی دولت ملی. ہمیں بہت سے توہمات اور بدگمانیوں سے نجات ملی. مدینہ سے ہمیں اپنی عقبہ اور اپنی آخرت کا سامان ملا ہے. مدینہ سے ہمیں دولت ملی ہے، علم کی، صداقت کی، عدالت کی، سخاوت کی، صبر کی اور حلم کی.
ہمیں اس لیے مدینہ سے پیار ہے کہ مدینہ صرف ایک شہر نہیں ہے، انسانیت کی درسگاہ ہے، دنیا کے سارے انسانی ذہنوں کی تربیت کا مرکز ہے مدینہ، اس لیے مدینہ سے ہماری دلچسپی ہے، آقائے نامدار کی آخری آرام گاہ ہے مدینہ، اس لیے ہمیں ہمارے ذہن و شعور میں مدینہ بسا ہوا ہے، جنت کی بہاروں کا منظر ہے مدینے میں، ذرہ بھی ستاروں سے بہتر ہے مدینے میں۔ آئیے ان الفاظ کے ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں جس نے غزل کے میدان میں چند برسوں میں بڑی شہرتیں اور بڑی محبتیں حاصل کی ہیں، لیکن جس وقت وہ نعت پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی مدینے کے ذرات کو اس کی آنکھیں بوسہ دے رہی ہوں۔ یہ نام ہے جناب الطاف ضیاء کا، مالیگاؤں کے مہمان شاعر جناب الطاف ضیاء سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ذکر خیر الانام کرتے رہیں تب تک جب تک ہماری آنکھیں بھیگ نہ جائیں۔ مائک پر جناب الطاف ضیاء مالیگاؤں کے مہمان شاعر ہیں۔ بنا کسی تمہید کے میں نعت پاک کا مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ مطلع بطور خاص سماعت عنایت عطا ہو۔ جو نبی کا غلام ہو جائے، 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 اس پہ دوزخ حرام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ مکرم سامعین، آئیے اب یہ نعت پاک کا یہ شعر آج کی اس محفل کی نظر کرتا ہوں، بطور خاص شریک ہوں۔ عنایت عطا۔ میں قدا ہے یہ میرے آقا کا، میں قدا ہے یہ میرے آقا کا، آؤ ایک ایک جان ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے، کیا انداز ہے۔ آؤ ایک ایک جام ہو جائے۔ اور حاضرین گرامی، میرے آقا کے صدقے میں یہ شعر میرا قبول ہو جائے، حاضر کرتا ہوں ملازم میں۔ آپ نے جو پسند فرمایا، آپ نے جو پسند فرمایا، آپ نے جو پسند فرمایا، وہ جہاں کا نظام ہو جائے۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔
وہ جہاں کا نظام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، مکمل نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں، پوری طریقے سے اس نعت پاک میں جڑے، میں مسئلہ حاضر کرتا ہوں ملازم۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، سنیں دوستو، ایک ایک مصرے پر ایک ایک شعر پر آپ کی شرکت نعت پاک کے۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، جو نبی سے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ اور بطور خاص نعت پاک کا یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملازم۔ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، بے شک سبحان اللہ، میرا ہو گیا، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ اور حاضرین گرامی، بطور خاص نعت پاک کا یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں ملازم ہے۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، واہ 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 واہ، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے عجب، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، معجزہ ہے جب آپ کے حسن کا، معجزہ ہے جب آپ کے حسن کا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا۔ بہت شکریہ حاضرین گرامی، آج کے اس مقدس جائز پر میرے بہت ہی محترم پروفیسر انمد لال پوری صاحب، میرے محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب، رئیس انصاری صاحب، نعیم اختر برہان پوری صاحب، جمیل خیرات عبادی صاحب موجود ہیں، میں ان کی دعا چاہتا ہوں اور نعت پاک کا یہ شعر آپ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں ملازم۔ میرے آقا
کے قدموں کی عظمت ہے یہ. واہ واہ سبحان اللہ. سنا دوستو، اگر واقعی یہ نعت پاک کا شعر مجھ سے ہو گیا ہو تو آپ کی محبتیں چاہوں گا ملازم میں. میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، 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 میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ. جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا. میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا. اور عزیز گرامی، نعت پاک کا یہ آخری شعر، اور میرا یقین ہے کہ کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا. اس یقین سے میں یہ نعت پاک کا شعر حاضر کرتا ہوں ملازم ہے. جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، آپ عرش مولا گئے، جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، نور سے نور کا سامنا ہو گیا، نور سے نور کا سامنا ہو گیا، نور سے نور کا سامنا ہو گیا. جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، جس گھڑی آپ عرش مولا گئے، نور سے نور کا سامنا ہو گیا، نور سے نور کا سامنا ہو گیا. اور دیکھیے دوستو، ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے نعت پاک کا، میں وہ حاضر کرتا ہوں. جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، 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 جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا. جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، جیت جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا. اور دوستو، اسی عقیدت سے، اسی محبت سے نعت پاک کا مستہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، 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 آپ آئے تو دنیا منور ہوئی. میں بھی الطاف سے اب ضیا ہو گیا. آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، میں بھی الطاف سے اب ضیا ہو گیا. دوستو، سچے غلام رسول کی یہ پہچان ہے کہ ساری دنیا کو نور بخشنے کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے کو یہ محسوس کرتا ہے کہ کس طرح اس کی شخصیت الطاف سے ضیا بنی، پر نور بنی، نورانی بنی. اس اعتماد کا اعلان کرنا بہت بڑی بات ہے. اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں. حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں. دوستو، اب
بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے وہ شعراء جو غزل میں آ جائیں تو غزل کا مشاعرہ آسمان سے باتیں کرنے لگے، نعت میں آ جائیں تو نعت کے ماحول میں تقدس برسنے لگے۔ آئیے ایسے لب و لہجے کے پیارے شاعر جناب جمیل خیر آبادی سے آپ کی ملاقات کرائی جائے۔ بارگاہ رسالت مآب میں عقیدتوں کی بھیٹ پیش کرنے کے لیے، نذرانہ پیش کرنے کے لیے مائک پر جناب جمیل خیر آبادی۔ حضرات، ہاں بھائی جمیل صاحب، نعت کا مطلب سماعت فرمائیں۔ انسانیت کے مونسو غم خار آ گئے، انسانیت کے مونسو غمخوار آ گئے، انسانیت کے مونسو، انسانیت کے مونسو غمخوار آ گئے، غمخوار آ گئے اور بے آسروں کے واسطے سرکار آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آداب، شکریہ آپ کا۔ تھوڑا سا دوستوں اور بیداری پیدا کریں اس پاک محفل میں۔ مطلع پھر ایک مرتبہ عنایت۔ انسانیت کے مونسو، انسانیت کے مونسو غمخوار آ گئے اور بے آسروں کے واسطے سرکار آ گئے۔ بہت اچھے بے آسروں کے واسطے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ آداب، شکریہ۔ انور بھائی عطا ہو ارشاد۔ شرکت فرمائیں۔ آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، واہ 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 واہ۔ آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے آقا دو جہاں شہ ابرار آ گئے، آقا دو جہاں شہ۔ ان تمام شعراء کے حوالے سے اس پاک محفل میں یہ ایک شعر سماعت فرمائے گا۔ ارشاد۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا واہ 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 واہ۔ تیری طرح حلیمہ، تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا
پیر دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے، دامن میں تیرے احمد۔ کوئی دعویٰ نہیں، یہ میرے آقا کی محفل ہے۔ شعر آپ کے حوالے سماعت فرمائے۔ ہاں میں پیش کرتا ہوں۔ جی جی، دراصل ایسا ہے جے پور کے دوستوں، فہرست طویل ہے، میں کوشش کروں گا وہ شعر جو آپ مجھے حکم دے رہے ہیں پیش کروں۔ ایک شعر دوستوں سماعت کریں۔ سعید احمد صاحب اور کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں، اور جے پور کی فضا میں یہ میرا شعر کل بچے بچے کی زبان پہ ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی، جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ حضور کو، جرأت کس میں کہتا جو مردہ حضور کو، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے۔ واہ واہ، ارے بھائی جمیل صاحب، حضرات یہ عزت مآب ہم سب کے محترم راحت اندوری صاحب نے مجھے اپنی دعاؤں سے نواز دیا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حضرات یہ مطلع رئیس احمد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا ہے، شاید یہ میری نعت آپ نے سنا ہو، میں پھر ایک مرتبہ اس پاک محفل میں پیش کرتا ہوں، مطلع سماعت کرنا۔ انور بھائی، ہاں تاؤ، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اجمیر شریف سے ہمارے محترم تشریف لائے ہیں۔ دعا کو ہاتھ، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہیں جب خدا والے، تو اپنی منزلیں پاتے ہیں مصطفیٰ والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو اپنی منزلیں، شعر سماعت فرمائے رئیس انصاری صاحب قبلہ کے حوالے سے۔ زمین پاؤں کے بوسے لیے ہیں 100 بار، خدا کی راہ میں نکلے ہیں جب خدا والے، خدا کی راہ میں۔ اور ذاتی شعر محترم سماعت فرمائے۔ کبھی بھلا نہیں سکتے ہم ان کی قربانی، دل و دماغ پہ چھائے ہیں کربلا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل و دماغ پہ۔ سبحان اللہ سبحان۔ کبھی بھلا نہیں سکتے ہم ان کی قربانی، دل و دماغ پہ چھائے ہیں کربلا والے، دل و دماغ
بہت بہت شکریہ دوستو. میں جو جے پور کے تمام سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. ابھی زخم دل میں ہمارے بہت ہیں، ابھی زندگی کے سہارے بہت ہیں، نہ امروز کا غم نہ فردا کا ماتم، کہ دن ایسے ایسے گزارے بہت ہیں. تو دوستو، دراصل جب تک وہ ایک آستانہ باقی ہے، جب تک وہ ایک در باقی ہے جہاں سے ہم لو لگائے ہیں، تو یہ دنیا کی ساری طاقتیں بڑی عارضی ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی، کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. آئیے اس تمہید کے ساتھ آواز دی جائے جناب نظر ایٹوی کو، جن کی آواز میں بڑا سوز ہے. وہ سرکار سے عشق کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہر شخص اس عشق کے دریا کے بہاؤ میں تیرنے لگتا ہے. میں جناب نظر ایٹوی سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی اس محفل میں وہ تشریف لائیں اور اپنی دیوانگی کو نعتیہ شعروں کے پیکر میں ڈھال دیں کہ ہر شخص وجد میں آ جائے، ہر شخص جھومنے لگے. جناب نظر ایٹوی مائک پر. ہاں ارشاد. غرق ہے آپ کے خیالوں میں، واہ واہ، غرق ہے آپ کے خیالوں میں، بس وہی لوگ ہیں اجالوں میں، بس وہی لوگ. کیا کہنے نظر بھائی، واہ 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 واہ. غرق ہے آپ کے خیالوں میں، بس وہی لوگ ہیں اجالوں میں. شیر واف مائے توجہ چاہوں گا. ہاں. عشق احمد جواب ہے سب کا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. عشق احمد جواب ہے سب کا. لوگ الجھے ہیں کیوں سوالوں میں، واہ 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 واہ. بہت اچھے بھائی. عشق احمد جواب ہے سب کا. لوگ الجھے ہیں کیوں سوالوں میں. شیر حاضر خدمت. ارشاد. کاش ہو جائے خاک پائے بلال، کاش ہو جائے خاک پائے بلال، کاش ہو جائے خاک پائے بلال. ہم بھی آ جائیں گے مثالوں میں، واہ 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 واہ. ہم بھی آ جائیں گے. واہ واہ. کاش ہو جائے خاک پائے بلال، ہم بھی آ جائیں گے مثالوں میں. واہ واہ. ہم بھی آ جائیں گے مثالوں. اور حضرات میں نعت حاضر کر رہا ہوں. ارشاد. نعت پاک رحمت حق ہے اس کی شیدائی، رحمت حق ہے اس کی شیدائی، رحمت
حق ہے اس کی شیدائی جو محمد کا ہے تمنائی، واہ 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 واہ، جو محمد کا ہے. شعر حاضر ہے. آرزو اس کی منزلوں نے کی، کیا کہنے، آرزو اس کی منزلوں نے کی، آپ کی راہ جس نے اپنائی، آپ کی راہ جس نے اپنائی. بہت اتنے دروازے علوم کھلے، واہ واہ واہ، اتنے دروازے علوم کھلے، سیرت پاک جتنی دوہرائی، سیرت پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے دروازے علوم کھلے، سیرت پاک جتنی دوہرائی، سیرت پاک جتنی دوہرائی. بہت اچھے بھائی. حکم خیر البشر کا پاتے ہی، کیا کہنے، واہ واہ واہ، حکم خیر البشر کا پاتے ہی، سنگریزوں نے بھی زباں پائی، سنگریزوں نے بھی زباں پائی. بہت اچھے، واہ واہ. خدمت ہے شیر ملازمائن. حق تعالی کی ہر صفت تم نے، کیا کہنے، حق تعالی کی ہر صفت تم نے مختلف زاویوں سے سمجھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مختلف زاویوں سے سمجھائی. مولا عثمان کافران مومنا ہوئی پل میں، کافران مومنا ہوئی پل میں، اللہ اللہ تیری مسیحائی، اللہ اللہ تیری. ایک شراحت کرنا چاہوں گا، تمام سمائے. انتشار حیات ختم ہوا، انتشار حیات ختم ہوا، انتشار حیات ختم ہوا، مرکزیت وجود میں آئی، واہ 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 واہ، مرکزیت وجود، انتشار حیات
تو ختم ہوا، کیا کہنے مرکزیت وجود میں آئی. اور یاد سے شعر ارشاد. فکر میری فقیر شہر علم. توجہ چاہوں گا. واہ. فکر میری فقیر شہر علم اور میں ہوں امیر دانائی، اور میں ہوں دانائی. فکر میری فقیر شہر علم بہت اور میں ہوں امیر دانائی، اور میں ہوں امیر دانائی. بہت اچھے نظر صاحب. دوستو یہ تھے جناب نظر ٹی. آپ سیرت مبارکہ کو پڑھنا اور اس کی روح سے واقف ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے. جب تک آپ اندر سے سچے اور امانت دار نہیں ہوں گے تب تک آپ اس روح سے واقف نہیں ہو سکتے. جناب جو دوا بھی اور دعا بھی ہے وہ میرے خدا کا کلام ہے. جو دوا بھی اور دعا بھی ہے وہ میرے خدا کا کلام ہے. جو دکھے دلوں کو سکون دے وہ میرے رسول کا نام ہے. آئیے پھر اسی چوکھٹ پہ پھر اسی دہلیز پر جہاں سے ہماری قسمتیں تبدیل ہوتی ہیں، ہمارا مستقبل سنورتا ہے، اس محسن انسانیت کو خراج عقیدت اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب نعیم اختر خادمی کو. سارے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے مشاعروں میں جنہوں نے اپنے انداز، اپنے کلام کی سادگی، چاہے غزل ہو یا نعت، دونوں میدانوں میں عوام سے تسلیم کرائی ہے. جناب نعیم اختر خادمی سے التماس ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں. تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ مصرع ثانی میں ایک لفظ کی ترمیم سے اس مصرے کو اپنایا ہے. پیش کر رہا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیں. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. اور شعر ملاحظہ کیجئے، ارشاد. مطلع سے منسلک شعر پیش کر رہا ہوں. خود زیر ہوتی جائیں گی مزور آندھیاں. کیا کہنے، خود زیر ہوتی جائیں گی مزور آندھیاں. واہ 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 واہ. خود زیر ہوتی جائیں گی مزور آندھیاں. ایسے
ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. شکریہ شکریہ. خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. سیرت نبی کی کیسے سمائے گنا تمہیں. کیا کہنے. سیرت نبی کی کیسے سمائے گنا تمہیں. جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا. جب چلے تو درے سرکار پر نہیں، لیکن وہاں سے لوٹ کے آیا نہ جائے گا. ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں. بہت اچھے. چلے تو درے سرکار پر نہیں، لیکن وہاں سے لوٹ کے آیا نہ جائے گا. ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں. بہت اچھے. یہ رنگ اب کسی سے چھڑایا نہ جائے گا. یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. بہت اچھے بہت اچھے جناب نعیم اختر صاحب.